ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کا جو ترجمے بہت مختلف ہوئے ہیں مفسرین نے، لیکن جو ترجمہ ایک ہی ترجمہ جو مفسرین صاحب روح المعانی نے لیا ہے اور وہی زیادہ مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ جس پر دل مطمئن ہوتا ہے، روح المعانی کا یہ ترجمہ، اور وہ یہ ہے قسم ہے پیغمبر کے اس بات کی. کیا ہے پیغمبر کی وہ بات؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، خداوندہ یہ تو وہ قوم ہے جو ایمان نہیں لائے گی. بڑی محنت کر لی ہے ان کے اوپر، سمجھا لیا ہے، مگر کوڑ مغزوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ کچھ تو صلاحیت ہو سمجھنے کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں. فرمایا قسم ہے پیغمبر کے اس قول کی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ایک بات صحیح ہے، جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بات ہے ہی ایسی کہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں میں کے حق میں وہ مہربان ہیں، اگر انہی کی یہ بات ان کے منہ سے نکل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کتنا دکھ اس کے پیچھے ہوگا، کتنا درد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، کتنے غلط یہ کہ تلخ تجربات سے یہ پیغمبر گزرا ہوگا کہ جب اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہوگا کہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، خداوندہ یہ قوم ایمان لانے والے نہیں. اس لیے اس قول کی قسم کھائے گئے. قسم ہے پیغمبر کے اس قول کی کہ جو اس نے کہا تھا کہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، اے پیغمبر آپ ان سے درگزر کیجیے اور اب آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف سے سلام. فسوف یعلمون، جلدی ان کو پتہ چل جائے گا ان کی حرکتوں کا. تو درگزر کرنے کے بھی وہی معنی ہے. یہ مطلب نہیں کہ بس اب آپ ان کے واعظ نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کا کام ان سے چھوڑ دیں، وہ مراد نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی اور ایذا رسانیوں کی آپ تکلیف نہ محسوس کریں، درگزر کریں جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں آپ کو، اور آپ کہہ دیں کہ سلام. سلام سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکالا جائے اچھا تو کافروں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، نہیں، یہ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ایسی آیتوں سے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کریں وہ غلطی کریں گے. کافروں کے لیے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دیں سلام، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کر باقاعدہ یوں کہیں گے السلام علیکم، بلکہ ایک محاورہ ہے. جب کسی سے قطع تعلق کرایا جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں اچھا بھائی میرا تو سلام لو. اب اسے یوں چاہے تو وہ جس سے یہ بات کہہ رہے ہو چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، اس کا مطلب السلام علیکم کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں تمہارا اب کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے بات ختم کرو، میری طرف سے سلام لو، میں تو جا رہا ہوں. میں وہ قطع تعلق کے اظہار کے لیے یہ ایک محاورہ ہے، ورنہ کوئی دعا دینی تھوڑی السلام علیکم کہ نالائقوں کو دعا دے رہے ہوں. تو اس لیے جب یہ بطور محاورے کے لیے کہی گئی ہے یہاں تو اس سے وہ مسئلہ نہیں نکلے گا کافروں کو سلام کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ سلام جو ہے وہ دعائے رحمت ہے. ایک بات اور اگر آپ کو بھولے نہ ہوں تو بہت دن پہلے میں نے، میرا خیال یہ کہ یہیں کہا ہوگا، یہاں نہیں کہا ہوگا تو میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور کہا ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ سلام کافروں کے لیے کیوں نہیں ہے. ہم کیوں نہ کہیں السلام علیکم کافروں کو، مسلمان کو کیوں کہیں؟ بڑے تعصب ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو بات ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے وہ دوسرے کو کہے ہی نہیں. اس کے لیے جو بھی کہا جائے کہنے والوں کو اس کا حق ہے وہ کہے جائیں، لیکن جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ سلام جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ایک ہمارا جس کو کہتے ہیں پاس ورڈ، انگلش میں کہتے ہیں نہیں پاس ورڈ، یہ پاس ورڈ ہے. کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے. چنانچہ خود قرآن حکیم میں فرمایا گیا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. قیامت میں اور اسی طرح جنت میں وہاں ایک دوسرے کی ملاقات میں جو تحیہ ہوگا، تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے آداب، ملنے کے وقت جو بات کہی جاتی ہے، جیسے اب یہاں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون وغیرہ وغیرہ، یہ سب تحیات. تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام. قیامت میں ان کا کیا ہوگا تحیہ؟ السلام علیکم. یہ اصل جو ہے یہ پاسورڈ وہاں کا ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی جنت کا. اب سوال یہ ہے کہ جنت کا مستحق کیا ہر ایک ہے؟ جنت جو ایک یوں کہیے کہ ایک ملک ہے یا ایک وطن ہے
تو جو وہاں کے باشندے ہیں انہیں کو اس کا اختیار ہوگا کہ بھئی تم جو جنت میں رہ رہے ہو، یہ تم کو ایک ورڈ دیا جا رہا ہے جو تمہارے لیے بطور پاس ورڈ ہے، یہ آپس میں تم ایک دوسرے کو یہ استعمال کرنا ہے. سمجھ آ نہیں ہے؟ ملٹری کو آپ دیکھتے ہیں، ملٹری کے لیے ایک پاس ورڈ ہوتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بٹالین ہے، اس کا پاس ورڈ یہ بٹالین ہے، اس کا پاس ورڈ یہ. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو نہ مار دو. اگر پاس ورڈ نہ ہو تو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے وقت اپنا ایک ملٹری کا ایک جوان اپنی بٹالین کے جوان کو مارے گا، تو پاس ورڈ دیا جاتا تاکہ اندھیرے اجالے میں یہ بات پہچانی جا سکے کہ یہ اپنا ہے، غیر نہیں ہے. یہی ہے نا پاس ورڈ کی حقیقت. جنت میں اسی لیے یہ رہے گا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. دنیا میں یہ بات بتلانے کے واسطے کہ جنت کے اصل مستحق کون ہیں؟ اہل ایمان، اہل اسلام، جو اللہ کے پسندیدہ مذہب، اللہ کے پسندیدہ دین کو جنہوں نے اختیار کر لیا ہے. یہ دنیا ہی میں گویا اس بات کے مستحق ہوگا کہ ان کو جنت میں جانا ہے. اس بات کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں پاس ورڈ دیا ہوا ہے. اب آپ اس پاس ورڈ کو اگر دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی حقیقت وہی ہوئی کہ جیسے ملٹری کا ایک جوان اپنے پاس ورڈ کو دشمن کے لیے استعمال کرے. ہے کہ نہیں؟ وہ شوٹ کرنے کے قابل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ جوان؟ اگر کسی ملٹری کے کسی جوان نے اپنا پاس ورڈ غیر کے لیے استعمال کر لیا، ہم بتا دیا اس کو کہ بھئی تو میرے لیے استعمال کر لینا، میں تیرے لیے استعمال کروں گا، شوٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک یہی بات یہاں ہے. السلام علیکم یہ ایک مسلمان اور مسلمان کے بیچ کا پاس ورڈ ہے. جب ملے، اور اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے، کیسے کوئی بچہ ملے تو ہم کھڑے منہ تاکتے رہتے ہیں، کیا سلام کریں ہم کو یا ہم کو سلام کریں؟ ہم نہیں سلام کریں گے اس کو. یہ غلطی ہے. اصل اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ، آپ ہر ایک کو سلام کرتے تھے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، لکھا پڑھا ہو کہ بے لکھا پڑھا ہو، ہر ایک کو آپ سلام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پاس ورڈ ہے اس کا، سمجھ میں آیا، اس کمیونٹی کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے، تو وہ تو بچہ بھی ہے اور جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے اور مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، بیمار بھی اور تندرست بھی ہے، کالا بھی اور گورا بھی ہے، جاہل بھی اور عالم بھی ہے. اس لیے ہر ایک کو وہ سلام ہوگا. سمجھ آئی نہیں بات ہی؟ اور کمیونٹی کے افراد کو ہوگا، غیر کو نہیں ہوگا. یہ ہے حقیقت دراصل سلام کی. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل تو اب ہمارے لیے یہ پیش آ گئی کہ ایک طرف تو ہمارا ذہن اتنا وسیع، کیوں صاحب غیر مسلم کو سلام کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف مسلمان کو بھی سلام کرتے ہوئے ہماری زبان نہ اٹھے. ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، تو غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ بڑے افسوسناک جو بات ہے، آپ اس کو تسلیم کریں کہ نہ کریں، ریئلائز کریں کہ نہ کریں، کہ بہت سے لوگوں کو تو یوں ہی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت مسلمان ہیں کہ نہیں. کیا علامت، کیا پہچان ان کی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یوں سمجھیں کہ یہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، لاؤ سلام کر لو. واقعی مجھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی اجنبی آدمی کو میں دیکھ کر میں سوچتا رہتا ہوں پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، سلام کروں کہ نہ کروں. وہ بیچارہ میری صورت دیکھ کے السلام علیکم کہے تو طبیعت خوش ہوتی کہ چلو بھائی مسلمان ہے، مگر بہت پہلے سے سوچتے چلے آ رہے کہ بھائی پتہ نہیں مسلمان ہے، سلام کرے کہ نہ کرے. بتائیے یہ ہے ہم لوگوں کی حالت. تو بہرحال یہ ساری غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کو اگر ہم لوگ نعمت سمجھیں، ایک یوں کہیے کہ وہ نعمت کہ جس کے مقابلے میں ساری نعمتیں قربان ہوں، اگر یہ نعمت سمجھ لیں تو پھر یہ نہ رونا پڑے جو میں رو رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ پھر ہمارے ایک ایک ادا سے، ایک ایک قدم سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے اسلام ظاہر ہو، اگر ہمیں اس نعمت کی قیمت کا اندازہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور آپ کہہ دیجئے سلام ہو، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. بس واخر